صدیوں پرانی بات ہے۔ کسی ملک میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کا نام شیخ رحمان تھا۔ شیخ رحمان بہت ہی نیک آدمی تھا۔ ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا اور دور دور سے لوگ اسے مشورہ لینے آیا کرتے تھے۔ وہ پابندی سے نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، خیرات دیتا، حلال رزق کماتا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ لوگوں نے کبھی اسے جھوٹ بولنے یا کسی قسم کی برائی کرتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن شیخ نے کہیں پڑھا کہ جو آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا اسے دنیا میں 10 نیکیاں اور آخرت میں 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ یہ پڑھ کر نہ جانے کیوں شیخ کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ایک نیکی کرے گا تو اسے دنیا میں اس کے بدلے 10 روپے اور آخرت میں 70 گنا الگ سے ملیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ ایک ایک روپے کی خیرات کرنے میں برکت نہیں ہوتی اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کے بدلے میں کتنے اور کب ملیں گے۔ کیوں نہ ایک ہی بار خیرات کر دی جائے اور اس کے بدلے میں دنیا میں ہی 10 گنا زیادہ پا کر عیش و آرام سے زندگی گزاری جائے اور آخرت میں 70 گنا زیادہ ملے گا۔ یہ باتیں سوچ کر اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ شیخ رحمان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا۔ باپ کی وراثت میں اسے جو زمین ملی تھی اس نے اپنی تمام زمینیں، جانور اور سارا سامان بیچ ڈالا اور اس کے بدلے میں شیخ کو جو رقم ملی اس نے وہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دی۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک ہونے لگے۔ آس پاس کے دیہات اور دور دور سے مجبور لوگ اس کے پاس آتے اور ڈیروں خیرات پا کر اسے دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ لوگ شیخ کی سخاوت پر بہت حیران تھے۔ وہ اس سے اس کی وجہ پوچھتے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر انہیں ٹال دیتا اور اصل بات کسی کو نہ بتاتا۔ گاؤں والوں کو یہ خیال تھا کہ شیخ اب گاؤں چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کرے گا یا کسی پہاڑی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے گا، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ شیخ صاحب کی ساری رقم ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے خرچ کے لیے بس تھوڑی سی رقم اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب وہ اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ اسے اس کے بدلے میں 10 گنا رقم زیادہ کب ملتی ہے، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ اسے دنیا میں ہی اس کے بدلے میں 10 گنا زیادہ رقم ملے گی۔ پھر وہ کروڑ پتی بن جائے گا اور اس ساری رقم سے وہ ڈھیر ساری زمینیں خریدے گا یا پھر کوئی بڑی تجارت کرے گا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور شیخ دولت ملنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنی رقم سے 10 گنا تو دور کی بات ابھی تک ایک پیسہ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ ایک ایک دن انتظار میں گزار رہا تھا لیکن اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہونے لگا۔ اس کی نمازوں میں بھی کمی آنے لگی اور وہ ہر وقت پریشان بیٹھا رہتا تھا۔ اسے یہی فکر رہتی تھی کہ اب میرا کیا بنے گا، زندگی کیسے گزرے گی، کیونکہ اسے کوئی کام بھی نہیں آتا تھا اور لوگ شیخ کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھے۔ جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم نے نماز پڑھنا اور نیک کام کرنا کم کیوں کر دیے تو انہیں وہ کوئی جواب نہ دیتا اور خاموش ہو جاتا۔ ایک دن اس کے پاس کوئی اجنبی شخص آیا اور اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ بھائی، میں تو تمہاری سخاوت اور تمہاری نیکی کے چرچے سن کر بہت دور سے تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے آیا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ میں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بھی سنا تھا وہ غلط تھا۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ شیخ رحمان نے جب یہ سنا تو وہ اس کی باتوں کو ٹال گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اجنبی شخص وہاں سے چلا گیا اور کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد وہی اجنبی شخص اس کے پاس پھر سے آیا۔ اس کا حلیہ کچھ عجیب ہی تھا۔ لمبی داڑھی، اس کے بڑے بڑے بال تھے، دبلا پتلا اور لمبا قد تھا۔ اس نے آتے ہی وہی ذکر کیا کہ شیخ صاحب، میں تو آپ کی نیکی کے چرچے سن کر آیا تھا، مگر اب تو شیخ نے اس کی بات وہیں پر کاٹ دی اور اسے کہنے لگا کہ بھائی صاحب، تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے جو تم اتنا لمبا دور کا سفر کر کے میرے پاس آ جاتے ہو؟ دنیا میں اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، لیکن تمہیں میری ہی فکر کیوں ہے؟ پھر اس آدمی نے، جس نے اپنا نام منظور بتایا تھا، وہ بولا کہ بھائی، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ تم بہت نیک آدمی تھے، اتنے نیک جو اپنے باپ دادا کی زمین بیچ کر تم نے غریبوں میں خیرات کر دی۔ لوگوں کا تو یہ خیال تھا کہ اب تم اور زیادہ نیکی اور زیادہ عبادتیں کرو گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ الٹا تمہاری نمازوں اور تمہاری نیکیوں میں کمی آ گئی۔
یہ کیا بات ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں تو اس راز کا پتہ چلا کر ہی رہوں گا۔ پھر شیخ نے اسی آنکھیں نکال کر کہا، اگر میں تمہیں نہ بتانا چاہوں تو میں جس کام کا ارادہ کر لیتا ہوں اسے کر کے ہی رہتا ہوں، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے وہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی، اور تم دیکھنا کہ میں تمہاری حقیقت معلوم کر کے ہی رہوں گا۔ اس آدمی نے غصے سے کہا اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا، اور شیخ کو حیران پریشان وہیں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ شیخ اس بات سے حیران تھا کہ آخر اس اجنبی شخص کو میری ہی اتنی فکر کیوں ہے۔ شیخ ان باتوں کو بھول گیا، اسے تو بس یہی فکر تھی کہ اس نے اللہ کے نام پر جو خیرات کی تھی اس کے بدلے میں 10 گنا اسے کب ملے گی۔ ایک دن بہت زور سے بارش ہو رہی تھی اور بادل گرج رہے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے بجلی ابھی گر پڑے گی۔ کالی گٹائیں اس قدر چھا چکی تھی جیسے دن میں ہی رات ہو گئی ہو۔ اسی لمحے منصور اپنے گدھے پر بارش میں بھیگتا ہوا کہیں سے آیا اور شیخ رحمان کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ شیخ رحمان نے سوچا کہ اتنی بارش میں یہ کون سی بلا نازل ہو گئی ہو۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ منصور کی یہ حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، داڑھی بڑی ہوئی۔ شیخ نے حیران ہو کر پوچھا، تم اور اس حال میں تم یہاں کیسے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ ہاں، میں بہت غریب ہو گیا ہوں اور اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں رہا، اور اب میں تمہارے پاس آ گیا ہوں اور اب تمہاری خدمت کر کے باقی زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔ شیخ حیران ہو کر بولا، مگر اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے؟ پھر وہ اجنبی شخص کہنے لگا، مجھے تنہا نہیں چاہیے، بس میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں بس تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تم چاہے مجھے کچھ دو یا نہ دو، تم چاہو تو مجھے روٹی بھی نہ دینا۔ منصور نے کچھ اس طرح سے کہا کہ شیخ اسے اپنے پاس رکھنے پر راضی ہو گیا۔ پھر منصور کافی عرصے تک شیخ کی خدمت کرتا رہا، اس کے گھر کے سارے کام کرتا، اس کے ہاتھ پاؤں دباتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا، غرض کے ہر قسم کے کام کیا کرتا تھا۔ شیخ اس سے بہت خوش تھا کہ اسے مفت میں ملازم مل گیا ہے۔ ایک دن شیخ اس سے کہنے لگا کہ منصور، میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ منصور اسی بات کے تو انتظار میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب شیخ اسے اپنی ساری دولت خیرات کرنے کا راز بتائے گا۔ پھر منصور نے پوچھا کہ کیسی بات؟ مگر شیخ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میرے پاس ساری دولت ختم ہو چکی ہے، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ جو میں ایک وقت کا کھانا لے سکوں۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لو۔ میرا کیا ہے، میری تو کسی نہ کسی طرح سے گزر بسر ہو جائے گی، میری وجہ سے تم تکلیف کیوں اٹھاؤ؟ یہ سن کر منصور مایوس ہو گیا اور بولا، شیخ صاحب، میں نے تمہاری خدمت کسی قسم کے لالچ میں نہیں کی تھی، اور نہ ہی میں نے تم سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہا تھا، بلکہ میں نے ہر حال میں تمہارا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں ہر حال میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ مگر مجھے ایک بات بتا دو کہ تم نے اپنی ماں باپ دادا کی جائیداد کو خیرات میں کیوں بانٹا تھا، اور اتنی بڑی نیکی کرنے کے بعد نمازوں سمیت باقی نیک کام کیوں چھوڑ دیے؟ شیخ یہ بات سن کر چکرا گیا اور کہنے لگا، میں تو سوچ رہا تھا کہ اتنے دنوں میں تم یہ بات بھول چکے ہو، بھلا ایسی باتیں بھی کوئی بھول سکتا ہے؟ شیخ صاحب، میں نے اتنے دنوں تک تمہاری خدمت کی، میں نے تم سے تنہا یا کوئی اور چیز نہیں مانگی، بس تم مجھے اس بات کا راز بتا دو کہ تم نے اپنے باپ دادا کی جائیداد کو خیرات میں کیوں بانٹ دیا؟ کیا تم مجھے صرف اتنی بات بھی نہیں بتا سکتے؟ منصور نے بڑے دکھیا لہجے میں شیخ سے یہ بات کہی کہ شیخ بھی یہ بات سن کر موم ہو گیا۔ پھر شیخ نے سارا واقعہ اسے سنا دیا اور بولا، میرا خیال تھا کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کے بعد اس سے 10 گنا زیادہ مجھے مل جائے گا اور میں مالا مال ہو جاؤں گا، لیکن کئی مہینوں کے انتظار کے باوجود بھی یہ حال ہے کہ بات فاقوں تک آ گئی۔ منصور بڑے غور سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ جب شیخ نے اپنی بات ختم کی تو منصور بولا، کیا آپ نے کسی سے اس بات کی تصدیق کروائی تھی کہ یہ بات سچ ہے؟ وہ کہنے لگا، جی ہاں، میں نے شہر کے بڑے مولوی کے پاس جا کر اس بات کا پتہ چلایا تھا، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بات 100% درست ہے، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ یہ بات جھوٹ تھی۔ شیخ نے کہا۔ پھر منصور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ کیسی غلطی؟ شیخ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ پھر منصور کہنے لگا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے نام کی بجائے شیطان کے نام پر یہ خیرات کرتے تو تمہیں 10 نہیں بلکہ 20 گنا زیادہ ملتا۔ کیا کہا تم نے بدبخت؟
शेख गुस्से में चलाकर बोला, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस मेरी बात सुनो। मंसूर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे तो तुम शैतान के चेले नज़र आते हो। शेख गुस्से में ना जाने क्या कुछ कहता हुआ चला गया। फिर मंसूर ने उसी में बेहतरी समझी कि खामोशी के साथ वहाँ से चला जाए। चनाचे चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया और शेख रात भर उसकी बातों पर गौर करता रहा। अगर अल्लाह के नाम की बजाय शैतान के नाम पर नेकी करे तो उसे 20 गुना ज़्यादा मिलेगी। 20 गुना ज़्यादा। ये बातें सोचकर लालच से उसकी आंखें फैलती हुई चली गई। वो जितना ज़्यादा सोता उसके मुंह में उतना ही पानी आता जाता। शेख रात में जागता रहा। सुबह उठा तो उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और मंसूर भी सुबह होते ही वहाँ पर आ गया। उसकी आंखों में मकारे की चमक थी। मंसूर जो एक शैतान था और उसने शेख के दिल में लालच डाला था और उसकी नेकियों का ज़ाया कर दिया था। शेख रहमान उसकी बातों में आ गया और उसने गुनाह करके अपनी नेकियों को ज़ाया कर लिया। मंसूर सर झटकाए खड़ा था। शेख ने उसे अपने पास बुलाया। फिर मंसूर कहने लगा कि शेख साहब, मेरी बात मान ले, शैतान के नाम पर ज़्यादा न सही तो बस थोड़ी सी रकम खर्च करके देख ले। अगर मेरी बात गलत हुई तो बेशक मेरी जान ले लेना। उन दोनों के बीच अभी ये बात हो रही थी कि अचानक वहाँ से एक फ़कीर गुजरा और कहने लगा, बाबा, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दे, अल्लाह तेरा भला करेगा। शेख ये सुनकर उठा और दरवाजे तक गया। उसने फ़कीर को बुलाकर कहा कि अल्लाह का नाम की बजाय अगर तू शैतान के नाम पर मांगे तो तुझे 1 रुपया दूंगा। फ़कीर ये सुनकर फ़ौरन बोला कि चलो शैतान के नाम पर ही दे दे। फिर शेख ने झट से उसे 1 रुपया दे दिया। फ़कीर ये देखकर हक्का बक्का रह गया और शेख को देखता हुआ वहाँ से चला गया। फिर शेख मंसूर के पास वापिस आकर बोला, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब मुझे बताओ कि मुझे 1 रुपये के बदले में 20 गुना ज़्यादा कब और कैसे मिलेंगे। फिर मंसूर कहने लगा कि तुमने शैतान के नाम पर खैरात की है, तुम्हें ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ना ही तुम्हें मायूसी होगी। कल सुबह ही तुम पहाड़ी पर जाना और वहाँ पर एक पीपल का बड़ा सा दरख्त है, उसके करीब से पत्थर को हटाकर नीचे से 20 रुपये निकाल लेना। अगर तेरी बात झूठी हुई तो मैं तुमसे कह चुका हूँ कि अगर ये बात झूठी हुई तो तुम मुझे जान से मार देना। शेख रहमान उसकी बात से मुतमईन हो गया और वो बेचैनी से पूरी रात सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। जब सुबह हुई तो वो तेज़ी से दौड़ता हुआ पहाड़ी की तरफ गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा तो पीपल के करीब उसे बड़ा सा एक पत्थर रखा हुआ दिखाई दिया। उसने वहाँ से वो पत्थर हटाया तो वहाँ पर 20 रुपये मौजूद थे। उसने वो पैसे उठा लिए और अब शेख की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी से दौड़ता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर देखा तो मंसूर घर पर नहीं था और फिर शेख ने अपना रोज़ाना का ये मामूल बना लिया कि वो हर रोज़ शैतान के नाम पर खैरात बांटने लगा। दूर दूर से फ़कीर लोग आते और शैतान के नाम पर खैरात पाकर वहाँ से चले जाते। अब तो शेख रहमान को ना ही अल्लाह का खौफ रहा था, आस पास के पड़ोस के लोगों से शर्म। लालच ने उसे बेशर्म बना दिया था और लोग उसके इस हालात को देखकर बहुत हैरान थे। लोगों ने उससे इस तब्दीली की वजह पूछी, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो तो बस 20 गुना ज़्यादा पास रखने के लिए हर वक्त सोचता रहता था। शेख रहमान के पास बहुत सारी दौलत जमा हो चुकी थी, लेकिन शेख ने उसे पागल बना दिया था कि उसका मन ही नहीं भरता था। किसी ने सच ही कहा है कि लालची इंसान का पेट कभी नहीं भरता। और फिर मंसूर ने अपनी जान छुड़ाने का सोचा। एक दिन वो शेख से कहने लगा कि शेख साहब, तुम हर रोज़ ये पीपल के दरख्त की तरफ जाते हो, मुझे डर है कि किसी को शक न हो जाए कि कहीं कोई और तुमसे पहले जाकर वहाँ से रकम ना निकाल ले, तो फिर क्या किया जाए। शेख ने हैरान होकर पूछा, मेरा मशवरा ये है कि आपको एक बार ही इतनी दौलत दिलवा दी जाए कि दोबारा आपको ज़रूरत ही ना रहे। शेख ने हैरान होकर पूछा, मगर वो कैसे। मंसूर ने कहा, वो ऐसे कि जो भी मैं कहूँ वो तुम करते जाना, मुझसे सवाल मत पूछना, वरना तुम्हारा और मेरा साथ छूट जाएगा। शेख ने कहा, अरे अरे, मुझे बताओ। लालच के मारे शेख के मुंह से राल टपक रही थी। फिर मंसूर कहने लगा, ये लो, ये टोपी पहन लो और मेरे साथ चलो। ये टोपी पहनकर तुम दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाओगे। तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, लेकिन तुम सबको देख सकोगे।
شیخ رحمان اب شیطان کا چیلا بن چکا تھا اور وہ شیطان کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے شیطان کی دی ہوئی ٹوپی پہن لی۔ اس نے شیخ کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلا تو گلی بازاروں میں لوگ چل پھر رہے تھے، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ چلتے چلتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ محل میں داخل ہو گئے۔ محل میں بادشاہ کے سپاہی، نوکر، غلام سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر انہیں کوئی بھی دیکھ نہیں سکا۔ بادشاہ اپنے کمرے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ شیطان نے اسے ایک کونے میں رو کر کہا کہ اب تماشا دیکھو۔ وہ محل کی سجاوٹ دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ لالچ آ رہا تھا کہ وہ محل کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ وہی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کھانے کے دوران اپنے الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھا رہا تھا، تو شیطان نے فوراً گلاس میں تھوک دیا۔ جب شیخ رحمان نے یہ دیکھا تو بادشاہ کے ہاتھ سے وہ پانی کا گلاس گرا دیا۔ بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید اس کا ہاتھ بہک گیا ہے۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ شیخ نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گرا دیا ہے تو شیطان کہنے لگا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دینا۔ بادشاہ نے پھر الٹے ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ شیطان نے پھر پانی میں تھوک دیا اور پھر شیخ نے وہ پانی کا گلاس گرا دیا۔ اس بار شیطان کو غصہ آ گیا اور شیخ سے کہنے لگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے کسی کام میں دخل نہ دو۔ اگر اب بھی تم باز نہ آئے تو تمہارے حق میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ شیخ رحمان ویسے تو لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر نیکی کے اثرات باقی تھے۔ پھر وہ شیطان کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ بادشاہ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھا۔ پھر شیطان نے اس کے کھانے میں تھوک دیا اور تیسری مرتبہ پھر اس نے بائیں ہاتھ سے پانی کا گلاس اٹھایا کہ شیطان نے پھر اس کے گلاس میں تھوک دیا۔ بادشاہ بھی پانی پینا ہی چاہتا تھا کہ شیخ رحمان سے رہا نہ گیا اور اس نے پھر پانی کا گلاس نیچے گرا دیا اور دسترخوان بھی الٹ دیا۔ اب شیطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے شیخ کے سر سے وہ ٹوپی اتاری اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اچانک دیکھا کہ ایک اجنبی شخص اچانک اس کے پاس کھڑا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر غصے سے بولا کہ تو کون ہے اور تجھے یہاں تک آنے کی اجازت کس نے دی؟ اب شیخ رحمان کو یقین ہو گیا تھا کہ بادشاہ اسے پھانسی پر چڑھا دے گا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، بادشاہ سلامت، اگر جان کی سلامتی چاہو تو بادشاہ بولو کہو اور سچ سچ کہنا۔ اور پھر شیخ رحمان نے اپنی خیرات کا واقعہ اور شیطان منصور کے روپ میں آنا شروع سے آخر تک سارا قصہ بادشاہ کو سنا دیا۔ شیخ نے کہا کہ آپ نے تینوں مرتبہ گلاس ہاتھ میں پکڑا تھا اور تینوں بار شیطان نے اس میں تھوک دیا تھا، اور آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، اس لیے آپ کے کھانے میں بھی تھوک دیا تھا۔ میں نے تینوں مرتبہ آپ کے ہاتھ سے وہ گلاس گرایا اور آپ کے کھانے کو بھی الٹ دیا۔ شیخ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ شیطان کے تھوک والا پانی پئیں اور یہ ایسا گندا کھانا کھائیں۔ جب بادشاہ نے شیخ کی یہ باتیں سنی تو وہ شیخ کی اس نیکی پر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اسے دوسرے دن دربار میں آنے کے لیے کہا۔ جب دوسرے دن شیخ دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے اسے بہت سارا مال دیا اور بہت سے انعاموں سے نوازا، اور شیخ بادشاہ سے کہنے لگا، لالچ بری بلا ہے اور اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں نہ ملے تو اسے آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور کسی انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لالچ کے بدلے میں انسان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ اور پھر شیخ رحمان نے شیطان کے نام پر کی جانے والی دولت کے بدلے میں جو اس کے پاس دولت جمع ہوئی تھی وہ ساری غریبوں میں بانٹ دی۔ اس سے اللہ پاک سے سچے دل سے توبہ کی اور پہلے سے بھی زیادہ نیکی کے کام کرنے لگا، اور لوگوں نے اس واقعے کو صدیوں تک یاد رکھا۔ تو ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیے گا، اس سے ہماری کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کی گھنٹی کو آل پر کلک کیجئے، اور ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔